سب سے پہلے جو ہے وہ دعائے استفتاح جو نماز شروع کرنے کی دعا ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں اور امام نے آمین کہا ہے تو مقتدی پر بھی لازم ہے کہ وہ آواز کے ساتھ آمین کہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام آمین کہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہو، کیونکہ جس شخص کی بھی امام کے ساتھ آمین جو ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس شخص کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دعائے استفتاح۔ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ ہاتھ کس طرح اٹھانے ہیں، کیسے باندھنے ہیں، کون کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کیفیات ہاتھ باندھنے کی، اور اس کے بعد دیکھنا کس طرف ہے، یعنی کہ جب بندہ نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے تو اس کی نظر کہاں پر ہونی چاہیے، اس حوالے سے کچھ ہدایات تھی۔ آج ہم بیان کریں گے کہ جب ہاتھ باندھ کے بندہ اور سجدہ گاہ کی طرف نظر جما کر کھڑا ہو گیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے نمازی نے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ دعائے استفتاح جو نماز شروع کرنے کی دعا ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ احادیث میں مختلف الفاظ سے مختلف دعائیں منقول ہیں، ان میں سے کوئی ایک دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دعا جو عموماً اکثر لوگ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا استفتاح ہے۔ یا پھر اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ والی دعا ہے، آخر تک یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک یہ بھی دعا ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ دعا بھی ہے۔ تو یہ دعائے استفتاح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں منقول ہیں، ان میں جو دعا بھی آپ کو یاد ہو آپ اس سے نماز شروع کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے وہ دعا پڑھ لی تو وہ دعا پڑھنے کے بعد جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ کن الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے مختلف صیغے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ ان الفاظ کے ساتھ بھی منقول ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان الفاظ کے ساتھ بھی منقول ہے۔ یا اگر کسی کو نہیں آتا تو سیدھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ دعائے استفتاح پڑھیں، اس کے بعد تعوذ پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور تلاوت شروع کر دیں سورۃ فاتحہ کی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سرن پڑھی جاتی ہے، اور فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے آپ نے آواز بلند، اگر امام ہیں تو آواز بلند تلاوت کریں گے، جو منفرد ہیں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور آواز بلند بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ نماز کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث عبادہ میں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ اچھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب کتاب فہی خداج غیر تمام، جس شخص نے نماز پڑھی اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ اس کی نماز نامکمل ہے، یعنی ناقص ہے اس کی نماز۔ جو شخص چاہتا ہے اس کی نماز مکمل ہو تو وہ سورۃ فاتحہ پڑھے، اکیلا ہو، امام کے پیچھے ہو یا امام خود ہو،
تینوں صورتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ پیچھے آپ کے قرات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات تھوڑی بھاری ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو کچھ؟ قلنا نعم، صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ جی ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ حزن، یعنی ہم جلدی سے پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفعلوا، میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو، الا ان یقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب، الا کہ تم میں سے کوئی ایک سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ جو اس کو نہیں پڑھتا، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے دعائے استفتاح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تعوذ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، جس بھی حالت میں ہو۔ اگر امام ہے پھر بھی پڑھنی ہے، اگر مقتدی ہیں پھر بھی پڑھنی ہے، اور اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر بھی پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت پر رکا کرتے تھے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اس کے بعد آپ رک گئے، ٹھہر گئے، اس کے بعد پھر پڑھا آپ نے الرحمن الرحیم، پھر آپ ٹھہر گئے، پھر مالکی یوم الدین۔ اس طرح یعنی کہ ایک ایک آیت پر ٹھہر ٹھہر کر سورۃ فاتحہ پڑھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمیں بھی اس طرح ہی پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر۔ کچھ لوگ جو ایک ہی سانس میں پڑھ جاتے ہیں، ایک ساتھ ہی کئی آیات پڑھ جاتے ہیں، وہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ ہر آیت پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مقتدی کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے ہے، وہ جہری نماز میں ہو یا سری نماز میں ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں مقتدی نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ اچھا، نماز کے اسی فاتحہ کے بارے میں یہاں ایک سقطہ منقول ہے بعض روایتوں میں، جو کہ ضعیف روایتیں ہیں۔ یعنی کہ بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ جب سورۃ فاتحہ پڑھ لی اور سورۃ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد تھوڑا سا امام جو ہے وہ ٹھہر جائے تاکہ مقتدی فاتحہ پڑھ لے، سقطہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ سقطہ جو ہے صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ دو مقامات پر سقطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک نماز کے شروع کرتے وقت اور رکوع جانے سے پہلے، یہ دو سقطے منقول ہیں۔ اس کے علاوہ جو فاتحہ کے بعد سقطہ ہے، تھوڑی دیر رک جانا، یہ صحیح روایت سے منقول نہیں ہے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد اگر آپ امام کے پیچھے ہیں اور امام نے آمین کہا ہے تو مقتدی پر بھی لازم ہے کہ وہ آواز کے ساتھ آمین کہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام آمین کہے، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہو، کیونکہ جس شخص کی بھی امام کے ساتھ آمین جو ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس شخص کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو آمین جو ہے، اگر جہری نماز امام پڑھا رہا ہے اور آواز بلند پڑھا رہا ہے تو آمین وہ آواز بلند کہے، تو مقتدی کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ آمین بآواز بلند پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کے بعد جو ہے دوسری سنت یہ ہے کہ شیخ فرماتے ہیں وَيَسُنُّ أَن يَقْرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةٌ أُخْرَى حتیٰ فی صلاۃ الجنازہ، کہ سنت یہ ہے کہ بندہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد کوئی اور سورت ساتھ اس کے پڑھے، الا کہ فرائض کے بارے میں جو 4 رکعت کے فرض ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اس میں آخری 2 رکعت میں صرف فاتحہ پر اکتفا کر سکتا ہے، اور صورت میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن باقی جو بھی رکعات ہیں ان تمام میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ دوسری رکعت پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو منقول ہے، شیخ فرماتے ہیں وَيُطِيلُ الْقِرَاءَةَ بَعْدَهَا أَحْيَانًا وَيَقْصُرُهَا أَحْيَانًا، کہ کبھی کبھار جو ہے جو قراءت فاتحہ کے بعد ہے وہ لمبی بھی کر سکتا ہے،
کبھی مختصر بھی کر سکتا ہے، سفر کی وجہ سے، کوئی بیماری وغیرہ کی وجہ سے، یا پیچھے مقتدیوں میں سے کسی کے بچے کی رونے کی آواز سن لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ تو دونوں صورتیں ثابت ہیں، لمبی صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے، طویل قرات بھی کی جا سکتی ہے، مختصر بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز میں آپ لمبی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح باقی جو نمازیں ہیں جیسے ظہر ہے، عصر ہے یا عشاء ہے اور مغرب ہے، ان کے مقابلے میں فجر کی نماز کی قراءت طویل ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح رات کی جو نماز تہجد کی آپ پڑھا کرتے تھے اس کی قراءت بہت طویل ہوا کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ وَسُنَّةُ اِطَالَةُ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ اکثر من الثانیہ، یعنی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت کی قراءت لمبی ہونی چاہیے دوسری رکعت کے مقابلے میں، یعنی دوسری تھوڑی سی مختصر ہو اور پہلی قراءت یہ لمبی ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قراءت کے بارے میں ہے، یعنی کہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ، اس کے بعد دوسری کوئی صورت، تو اس میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آپ لمبی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور مختصر بھی کر سکتے ہیں۔ اور سنت یہ ہے کہ جیسا کہ آگے ہم بیان کریں گے کہ اگر امام ہے تو اس کو ایک اعتدال کے ساتھ نماز پڑھانی چاہیے، بہت زیادہ مختصر بھی نہ ہو اور بہت زیادہ طویل بھی نہ ہو کہ لوگ جو ہے پیچھے تھک جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی، دوسری سورت بھی پڑھ لی، اس کے بعد کیا کرنا ہے انشاءاللہ یہ ہم آپ کو آئندہ ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔